بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اے میرے رب، بے شک میں محتاجی، قلت اور ذلت سے تیری پناہ چاہتی ہوں، اور اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتی ہوں کہ میں ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے۔ فلسطین کے ایک شہر میں دو آدمی رہتے تھے، ایک کا نام ایلیا اور دوسرے کا نام یوحنا تھا۔ ایلیا کا پیشہ زراعت تھا اور یوحنا نے بے حساب بکریاں پال رکھی تھیں۔ ایلیا کا ایک باغ تھا، وہ دن رات اپنے باغ میں محنت کرتا، پھل پھول اگاتا اور فصل تیار ہونے پر انہیں بیچتا اور گزارا کرتا۔ اس کے باغ میں بے حساب انگوروں کی بیلیں بھی تھیں۔ وہ سال بھر محنت کر کے پھلوں کے پکنے کا انتظار کرتا۔ اب اس کی محنت کا پھل ملنے ہی والا تھا، انگور پک کر تیار ہو چکے ہوئے تھے۔ اب وہ کھیت اس کی محنت کا پھل دینے ہی والے تھے کہ وہ رات کو اپنے گھر میں سو رہا تھا۔ ادھر اس کے پڑوس میں ایک آدمی جس کا نام یوحنا تھا، اس کے پاس بکریوں کے ریوڑ تھے اور اس کا گزر بسر اپنی بھیڑ بکریوں پر تھا۔ وہ ان کا دودھ بیچ کر گزارا کرتا تھا۔ رات کا وقت تھا، یوحنا کی آنکھ لگ گئی اور اس دوران اس کی تمام بکریاں ایلیا کے کھیت میں گھس گئیں۔ بغیر مالک کے جانور کا کسی کے کھیت میں داخل ہونا نافش کہلاتا ہے۔ یہ سب بکریاں وہاں داخل ہو گئیں، کھیت ادھیڑ کر رکھ دیا، انگوروں کی بیلیں کھینچ کر وہ بھی تباہ کر کے رکھ دیں۔ صبح جب ایلیا اپنے کھیت میں داخل ہوا تو اپنے کھیت کو اجڑا ہوا دیکھا تو روتا پیٹتا ہوا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس عدالت میں آیا اور کہا کہ اس شخص کی بکریوں نے میرے کھیت کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ یوحنا طلب ہوا، اس نے اپنی نیند کا عذر کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایلیا کی کھیت کی آمدن کی مالیت کا اندازہ لگایا تو وہ یوحنا کی بکریوں کی مالیت کے برابر تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا کہ تمام بکریاں نقصان کے بدلے میں کھیت والے کو دے دی جائیں۔ یہ فیصلہ درست تھا، کیونکہ کھیت کو اگانے میں جسمانی محنت اور ذہنی کوشش اور مالی پریشانی اور فصل اگانے پر جو خواب دیکھے گئے وہ سب نقصان۔ یہاں اللہ رب العزت اپنے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی صلاحیتوں کو لوگوں کے سامنے لانا چاہتا ہے۔ بھرا دربار حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلے سے اختلاف کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ چلیں پھر آپ خود فیصلہ کریں، آپ اس کا فیصلہ خود کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم وہاں موجود تھے، ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو فیصلہ کرنا سمجھا دیا۔ غرض لوگ بیٹھے ہیں کہ دیکھیں سلیمان علیہ السلام جو ابھی کم عمر ہیں اس معاملے کا فیصلہ کیا کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کی کہ جن بکریوں نے کھیت اجاڑا وہ کھیت والے کو دے دی جائیں، وہ ان بکریوں سے فائدہ لے گا، ان کا دودھ لے گا اور ان کے جو بچے ہوں گے وہ بھی اسی شخص کی ملکیت ہوں گے۔ مکھن جو اس کے دودھ سے نکلتا ہے غرض سب کھیت والے کا حق ہوگا، اور بکریوں کے مالک اس شخص کے باغ کو ٹھیک کریں گے، اور جب باغ اجڑنے سے پہلے والی حالت میں آ جائے گا تو باغ والا یوحنا کی بکریاں جتنی اس نے لی تھی وہ واپس کر دے گا۔ اللہ رب العزت نے عطا تو دونوں حضرت داؤد علیہ السلام کو اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم و حکمت دی تھی، مگر اس کا عمدہ فیصلہ کرنے کا ہنر حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے عمدہ فیصلے کرنا حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا۔ یہ فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی بے حد پسند آیا، اور جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے سب نے اس فیصلے کو بے حد پسند کیا، اور آپ علیہ السلام نے اپنا حکم کاٹ کر یہی حکم صادر کر دیا۔ اس سے کفار مکہ کو نصیحت کرنا مقصود بھی تھا کہ جو یہ کہا کرتے ہیں کہ ہم اپنے بزرگوں کے طریقے پر ہیں، کیونکہ اگر بڑا غلطی کرے تو چھوٹے کو اس کی تقلید نہیں کرنی چاہیے، اور اگر چھوٹا ٹھیک کہے تو بڑے کو اپنی بات پر اڑے نہیں رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ لاکھوں درود و سلام حضرت سلیمان علیہ السلام پر، حضرت داؤد علیہ السلام پر اور تمام انبیاء، فرشتوں اور رسولوں اور اولیاء پر۔ اللہ اکبر۔